سکتی ہوں۔ یہ تعلیمی مقاصد کے لیے ایک خلاصہ ہے، کتاب کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ چونکہ یہ اے آئی سے تیار کردہ آڈیو ہے، آپ کو چھوٹی گرامر یا تلفظ کی غلطیاں نظر آ سکتی ہیں، اور بعض اوقات جنس تقریر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مذکر الفاظ مؤنث شکل میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے ستارے کی بات کر رہے ہیں جن کی روشنی آج بھی ہمیں راستہ دکھاتی ہے، ابن خلدون۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ان کی زندگی اور کام پر مبنی کچھ اہم تحریریں ہیں، خاص طور پر ان کی اپنی لکھی ہوئی سوانح عمری، جو قرون وسطی کے مسلم ادب میں آپ سمجھے اپنی مثال آپ ہے۔ صحیح۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ بیتی ان کی وفات سے تقریباً 1 سال پہلے تک کے حالات ہمیں بتاتی ہے۔ جی ہاں۔ ساتھ ہی ان کے دوستوں، شاگردوں، یہاں تک کہ مخالفین کی تحریریں اور خود ان کا شاہکار المقدمہ بھی ہمارے ذرائع میں شامل ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان کی زندگی کے نشیب و فراز، ان کی سوچ کے پیچھے جو عوامل تھے، اور خاص طور پر ان کے جو انقلابی خیالات ہیں، ان کو ذرا گہرائی سے سمجھا جائے۔ بالکل۔ اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اتنے ذرائع ہونے کے باوجود ایک مکمل تصویر بنانا وہ آسان نہیں ہے۔ اچھا، کیوں؟ دیکھیں، ابن خلدون نے اپنی آپ بیتی میں صرف یوں کہیں غیر معمولی واقعات کا ذکر کیا ہے، وہ چیزیں جو ان کے خیال میں ایک غیر معمولی شخصیت کے شایان نشان تھی۔ اچھا۔ جو روزمرہ کی تفصیلات ہیں نا، جیسے بچپن کیسا گزرا، خاندان میں عام حالات کیا تھے، جن میں آج کل سوانح نگار دلچسپی لیتے ہیں، وہ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سمجھا۔ لہٰذا ہم ان کی زندگی کا ایک خاکہ تو ضرور پیش کریں گے، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بہت سی باتیں شاید قیاس پر مبنی ہیں۔ اصل چیلنج تو ان کی شخصیت اور ان کی فکر کی گہرائی تک پہنچنا ہے۔ تو پھر شروعات کرتے ہیں ان کی جڑوں سے۔ ان کا خاندان تو سنا ہے جنوبی عرب سے تھا، لیکن 8ویں صدی میں اسپین آ بسا تھا۔ جی ہاں، ان کے جد امجد خلدون وہ اسپین آئے تھے شروع میں ہی۔ اچھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن خلدون خود کہتے ہیں کہ ان کے اور پہلے خلدون کے درمیان صرف 10 نسلیں تھیں۔ اب 700 سال کے عرصے میں 10 نسلیں تو مطلب کچھ کم لگتی ہیں۔ ہاں، یہ تو کم ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ انہیں بھی اپنے شجرہ نسب کا پورا تفصیلی علم نہیں تھا، اور وہ بھی دوسروں کی لکھی ہوئی تاریخ پر ہی انحصار کر رہے تھے۔ ہاں، اور یہ جو عرب نسب تھا، یہ اس زمانے میں سماجی حیثیت کی ایک علامت تھا۔ حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے خاندان میں بعد میں اسپانوی اور بربر خون بھی شامل ہو چکا ہو۔ اچھا۔ لیکن جو چیز زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ان کی فکر پر عرب نسل سے زیادہ ان کی اسپانوی شناخت کا اثر گہرا تھا۔ اسپانوی شناخت کا؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، اسپین کی وہ تہذیب، اس کا عروج، پھر اس کا زوال، یہ سب چیزیں ان کے لاشعور کا حصہ تھیں۔ جب ان کا خاندان 13ویں صدی میں مسیحی پیش قدمی کی وجہ سے اشبیلیہ چھوڑ کر شمالی افریقہ آیا، تو وہ اپنے ساتھ اسپین کی ایک یاد، ایک معیار لے کر آئے۔ یعنی وہ جسمانی طور پر تو شمالی افریقہ میں تھے، لیکن ذہنی اور روحانی طور پر اسپین سے جڑے رہے۔ بالکل، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہی دوہری شناخت، یہ فاصلہ جو تھا، اس نے انہیں شمالی افریقہ کی سیاست اور معاشرت کو ایک، آپ کہیں، باہر والے کی نظر سے دیکھنے کی صلاحیت دی۔ اچھا۔ وہ واقعات میں شامل ہوتے ہوئے بھی ان کا تجزیہ ایک غیر جانبدار مبصر کی طرح کر سکتے تھے، اور یہی صلاحیت آگے چل کر مقدمہ لکھنے میں بہت کلیدی ثابت ہوئی۔ صحیح۔ شمالی افریقہ پہنچ کر بھی ان کے خاندان نے علمی اور سیاسی میدان میں اپنا نام پیدا کیا۔ ان کے پردادا وزیر خزانہ رہے، دادا پہلے دربار سے وابستہ تھے، پھر گوشہ نشین عالم بن گئے، والد بھی عالم تھے جو بدقسمتی سے وہ طاعون کی وبا میں چل بسے۔ تو یہ سیاست اور علم کا امتزاج، یہ تو ان کی گھٹی میں شامل تھا۔ اور پھر 1332 میں تیونس میں ابن خلدون کی پیدائش ہوئی۔ ان کی تعلیم بھی سنا ہے روایتی انداز میں ہوئی، قرآن، عربی زبان، حدیث، فقہ۔ جی بالکل روایتی تعلیم تھی، اور یہاں بھی اسپین کا اثر نظر آتا ہے۔ ان کے کئی اساتذہ جو تھے وہ ہسپانوی نسل تھے یا ان کا اسپین سے گہرا تعلق تھا۔ اچھا۔ جی، اور ان کی جوانی کا زمانہ، یعنی آپ سمجھیں تقریباً 15 سے 25 سال کی عمر کا دور، وہ شمالی افریقہ میں بڑی افراتفری کا زمانہ تھا۔ افراتفری کیسی؟ ٹیونس میں حفصی حکومت کمزور تھی، سیاسی عدم استحکام تھا، پھر مراکش کے مرینی حکمرانوں کے حملے ہوئے، اور سب سے بڑھ کر 1348-49 کی وہ طاعون کی وبا۔ بلیک ڈیتھ۔
جی، اس وبا نے ان کے والدین اور کئی اساتذہ کو ان سے چھین لیا۔ تو یہ جو ذاتی نقصان تھا اور سیاسی انتشار، اس نے یقیناً ان کی سوچ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہوں گے۔ یقیناً۔ اسی دوران ایک اور چیز ہوئی۔ مرینی حملے کی وجہ سے بہت سے بڑے علماء فاس سے ٹیونس آ گئے۔ ان سے نوجوان ابن خلدون نے بہت کچھ سیکھا، خاص طور پر محمد بن ابراہیم الابلی، جنہیں وہ اپنا سب سے اہم استاد مانتے تھے۔ تو 20 سال کی عمر میں انہیں پہلا سرکاری عہدہ ملا، صاحب العلامہ۔ یہ کیا ہوتا تھا؟ صاحب العلامہ یعنی سرکاری دستاویزات پر ایک خاص تصدیقی نشان یا جملہ لکھنے والا، ایک طرح سے سرکاری مہر لگانے جیسا کام۔ اچھا، لیکن لگتا ہے ٹیونس انہیں کچھ خاص راس نہیں آیا۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ تیونس کے علمی اور سیاسی ماحول سے شاید مطمئن نہیں تھے اور مغرب کی طرف یعنی فاس کی طرف نکل گئے۔ وہ اس وقت علم کا بڑا مرکز تھا۔ فاس؟ جی، وہاں وہ مرینی حکمران ابو عنان کے دربار سے وابستہ ہو گئے، علمی شخصیات سے ملے، بحث و مباحثوں میں حصہ لیا، یہیں ان کی شادی بھی ہوئی۔ لیکن سیاست کی دنیا وہ کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں تھی۔ ابو عنان نے انہیں اپنا کاتب بنانا چاہا، جسے ابن خلدون نے شاید اپنے خاندانی وقار سے کچھ کمتر سمجھا۔ اچھا۔ جی، اور پھر ایک حفصی شہزادے سے دوستی کے شبے میں انہیں تقریباً 2 سال قید بھی کاٹنی پڑی، 1357 سے 1358 تک۔ قید بھی کاٹے؟ یہ تو واقعی بڑا ڈرامیٹک موڑ ہے۔ بالکل۔ قید سے رہائی کے بعد انہوں نے پھر سیاست میں حصہ لیا، ایک نئے حکمران ابو سالم کی حمایت کی، وزیر بھی بنے، لیکن جلدی وہ حکمران بھی موزول ہو گیا۔ افو۔ شمالی افریقہ کی سیاست اس وقت ایک مسلسل شطرنج کی بساط کی طرح تھی۔ بادشاہ بدلتے تھے، وفاداریاں تبدیل ہوتی تھیں۔ اسی غیر یقینی صورتحال میں ابن خلدون نے فاس چھوڑ کر غرناطہ یعنی اسپین جانے کا فیصلہ کیا، 1362 میں۔ غرناطہ؟ جی۔ وہاں کے حکمران محمد پنجم اور مشہور وزیر ابن الخطیب نے ان کا استقبال کیا، کیونکہ ابن خلدون نے ان کی جلاوطنی کے زمانے میں ان کی کچھ مدد کی تھی۔ تو یہ ایک طرح سے اسپین واپسی ہوئی۔ وہاں کیا تجربات رہے ان کے؟ غرناطہ میں انہیں عزت ملی۔ ایک سفارتی مشن پر اشبیلیہ بھیجا گیا، جہاں مسیحی حکمران پیڈرو دی کرویل نے انہیں اپنی ملازمت اور جو ان کی خاندانی جائیداد تھی وہ واپس لینے کی پیشکش بھی کی۔ تو انہوں نے قبول کر لی؟ نہیں، انہوں نے ٹھکرا دی۔ لیکن شاید غرناطہ میں خاص طور پر ابن الخطیب کے ساتھ ان کی زیادہ بن نہ سکی۔ اچھا۔ اور وہ جلد ہی شمالی افریقہ واپس آ گئے، 1365 میں۔ اس بار بجایا کے حکمران جو ان کے دوست تھے ابو عبداللہ ان کی دعوت پر آئے اور اس کے وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم؟ یہ تو بہت بڑا عہدہ تھا، لیکن لگتا ہے استحکام پھر بھی نصیب نہیں ہوا۔ کہاں جناب، شمالی افریقہ کی سیاست کا چلن ہی کچھ ایسا تھا۔ بجایا کے حکمران جلد ہی ایک جنگ میں مارے گئے، 1366 میں۔ اوہو۔ اس کے بعد کے تقریباً 10 سال یعنی 1366 سے 75 تک ابن خلدون کے لیے شاید سب سے زیادہ ہنگامہ خیز رہے۔ وہ مختلف حکمرانوں اور قبائل کے درمیان ایک آزاد کھلاڑی کی طرح تھے۔ آزاد کھلاڑی مطلب یہ کہ وہ کسی ایک طاقت سے مستقل طور پر وابستہ نہیں رہے۔ کبھی تلمسان کے حکمران ابو ہمو انہیں اپنی طرف کھینچتے، کبھی قسطنطنیہ کا حکمران۔ ان کی اصل طاقت تھی بربر اور عرب قبائل پر ان کا اثر و رسوخ۔ اچھا۔ حکمران جانتے تھے کہ ابن خلدون جس طرف ہوں گے قبائل کی حمایت انہیں مل سکتی ہے، اسی لیے انہیں بار بار عہدوں کی پیشکش ہوتی رہی، کبھی وزارت عظمیٰ کی بھی۔ لیکن لگتا ہے وہ خود سیاسی کھینچا تانی سے بیزار آ گئے تھے، ان کی تحریروں سے ایسا لگتا ہے۔ جی بالکل، ان کی تحریروں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ وہ سیاسی زندگی کی دلدل سے نکل کر علمی سکون کی خواہش کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ کئی بار انہوں نے اسپین جانے کی کوشش کی جو ناکام رہی، کبھی ایک حکمران کے لیے کام کرنے پر مجبور ہوئے، کبھی دوسرے کی۔ آخرکار 1375 میں وہ تلمسان کے حکمران ابو ہمو کی پناہ میں آئے۔ اور یہیں سے شاید ان کی زندگی کا وہ باب شروع ہوتا ہے جس نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، گوشہ نشینی اور المقدمہ کی تخلیق۔ بالکل صحیح۔ ابو ہمو نے انہیں کسی مشن پر بھیجا تھا جسے ابن خلدون نے گوشہ نشینی اختیار کرنے کے ایک موقع کے طور پر استعمال کیا۔ اچھا۔ وہ اپنے خاندان سمیت اولاد عارف قبیلے کی حفاظت میں قلعہ ابن سلامہ نامی ایک محفوظ مقام پر چلے گئے،
اور اگلے 3 سال سے زیادہ عرصہ وہیں رہے۔ قلعہ ابن سلامہ؟ جی، یہی وہ پرسکون دور تھا جب انہوں نے دنیا کو اپنا شاہکار المقدمہ دیا۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ نومبر 1377 میں الفاظ اور خیالات میرے ذہن میں یوں امڑ رہے تھے جیسے مکھن بلویا جا رہا ہو۔ اکثر لوگ ابن خلدون کو اسی ایک کتاب سے جانتے ہیں۔ یہ ہے کیا اصل میں؟ کیا یہ صرف تاریخ کی کتاب ہے؟ نہیں، یہ صرف تاریخ نہیں ہے۔ یہ تو ان کی جو عظیم تاریخ ہے، کتاب العبر، اس کا پہلا حصہ ہے، یعنی تعارف ہے۔ لیکن یہ تعارف خود ایک مکمل اور کہنا چاہیے انقلابی کتاب ہے۔ انقلابی؟ کس طرح؟ یہ تاریخ کا فلسفہ ہے، یہ عمریات یعنی سوشیولوجی ہے، یہ سیاسیات ہے۔ 14ویں صدی میں ابن خلدون نے معاشروں کے عروج و زوال کے قوانین دریافت کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ تاریخ صرف واقعات کا ایک مجموعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے گہرے سماجی اور معاشی عوامل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ان کا وہ مشہور نظریہ عصبیت، وہ کیا چیز ہے؟ عصبیت یہ مقدمہ کا مرکزی خیال ہے۔ اس کا سادہ ترجمہ تو گروہی جذبہ یا خاندانی یکجہتی کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ کسی بھی گروہ، خاندان ہو، قبیلہ ہو، قوم ہو، حتیٰ کہ کسی نظریے کے پیروکار ہوں، ان کا وہ مشترکہ احساس، وہ اندرونی بندھن، وہ سماجی گوند ہے جو انہیں متحد کرتا ہے۔ اچھا۔ ان میں قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور انہیں بڑے کام کرنے پر اکساتا ہے، جیسے ریاست قائم کرنا یا اس کا دفاع کرنا۔ ابن خلدون کے مطابق یہی عصبیت جب مضبوط ہوتی ہے تو گروہ یا ریاست عروج پاتی ہے، اور جب یہ کمزور پڑتی ہے تو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف قبائلی معاشروں کی بات ہے؟ نہیں، انہوں نے خاص طور پر خانہ بدوش یا قبائلی معاشروں کی مضبوط عصبیت کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے شہری زندگی کی آسائشوں کے عصبیت پر جو منفی اثرات ہوتے ہیں ان کا بھی بہت گہرا تجزیہ کیا ہے۔ یعنی انہوں نے تاریخ کو ایک سائنس کی طرح سمجھنے کی کوشش کی جس کے اپنے اصول اور قوانین ہیں؟ بالکل، یہی تو ان کا کمال ہے۔ انہوں نے تاریخ نویسی کو قصے کہانیوں سے نکال کر ایک تجزیاتی علم بنانے کی بنیادی کوشش کی۔ انہوں نے ماحولیات، معیشت، ثقافت، یہاں تک کہ نفسیات جیسے عوامل کا ریاستوں اور تہذیبوں پر اثر دیکھا۔ تو مقدمہ کے بعد جو کتاب العبر کی باقی جلدیں ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ وہ بھی بہت اہم ہے۔ ان میں دنیا کی تاریخ، خاص طور پر عرب، بربر اور مسلم تاریخ کا بیان ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان جلدوں میں مقدمہ جیسی نظریاتی گہرائی نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا مقصد ایک جامع تاریخ لکھنا تھا۔ صحیح۔ اور ہر تاریخی واقعے پر مقدمہ کے نظریات کا تفصیل سے اطلاق کرنا شاید عملی طور پر ممکن بھی نہ ہو، خاص طور پر جو شمالی افریقہ اور بربر تاریخ والی جلدیں ہیں، 6 اور 7، وہ ان کے براہ راست علم اور مشاہدے پر مبنی ہیں اور بہت ہی قیمتی ہیں۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ مقدمہ لکھنے سے پہلے بھی وہ علمی کام کر چکے تھے، جیسے فلسفہ اور منطق پر کچھ رسالے وغیرہ۔ جی ہاں، ان کی ایک ابتدائی کتاب لباب المحصل فی اصول الدین حال ہی میں دریافت ہوئی ہے، جو انہوں نے صرف 18-19 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علمی جستجو تو شروع سے ہی ان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ تو قلعہ ابن سلامہ میں یہ شاہکار تخلیق کرنے کے بعد وہ واپس دنیا کی طرف کیوں آئے؟ گوشہ نشینی چھوڑ کیوں تھی؟ دیکھیں، گوشہ نشینی اپنی جگہ، لیکن ایک مورخ کو، خاص طور پر اتنے بڑے منصوبے پر کام کرنے والے کو، کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بڑے کتب خانوں تک رسائی چاہیے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ وہ اپنی تاریخ مکمل کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے وسائل تیونس میں زیادہ بہتر تھے۔ اس وقت تک تیونس کا سیاسی منظر بھی بدل چکا تھا۔ ابو العباس ایک طاقتور حکمران بن چکے تھے۔ ابن خلدون نے ایک عالم کے طور پر وطن واپسی کی درخواست کی، جو منظور ہو گئی، اور وہ 1378 میں تیونس پہنچ گئے۔ لیکن واپسی بھی مجھے لگتا ہے آسان نہ رہی ہوگی۔ بالکل نہیں، دربار میں حسد کا سامنا کرنا پڑا، اور خاص طور پر ایک مشہور فقیہ تھے ابن عرفہ الورغمی، ان سے ان کی مخاصمت شروع ہو گئی، شاید اس لیے کہ ان کے شاگرد ابن خلدون کی کلاسوں کی طرف زیادہ مائل ہو رہے تھے۔ اچھا، علمی رقابت۔ جی، اور یہ شاید رسمی فقہ اور ابن خلدون کی جو آزاد فکر تھی، اس کے درمیان ایک کشمکش کی علامت بھی تھی۔ حکمران ابو العباس بھی ان پر پوری طرح شاید بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ انہیں فوجی مہمات پر ساتھ لے جانے پر مجبور کیا جاتا تھا، جس سے وہ بہت بیزار تھے۔ آخرکار 1382 میں انہوں نے حج کا بہانہ بنا کر مصر جانے کی اجازت مانگی اور ٹیونس کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔
ان کا خاندان پیچھے تیونسی میں رہ گیا، شاید مالی مشکلات کی وجہ سے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکمران نے انہیں ایک طرح سے ضمانت کے طور پر روک لیا ہو۔ اور پھر مصر، قاہرہ، وہ تو اس وقت اسلامی دنیا کا شاید سب سے بڑا اور اہم شہر تھا۔ جی بالکل، اور ابن خلدون قاہرہ کی شان و شوکت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہیں جلد ہی وہاں کے مملوک حکمران برقوق کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ اچھا۔ انہیں جامعہ ازہر اور دوسرے بڑے اداروں میں پڑھانے کا موقع ملا، اور پھر مارچ 1384 میں انہیں مصر کا چیف مالکی قاضی مقرر کر دیا گیا، یعنی مالکی فقہ کے مطابق فیصلے کرنے والا سب سے بڑا جج تھا۔ جی ہاں، اور انہوں نے اس عہدے پر رہ کر اصلاحات کرنے کی کوشش کی، بدعنوانی ختم کرنے کی کوشش کی، جس سے بہت سے لوگ ان کے خلاف بھی ہو گئے، لیکن اسی دوران ان پر ایک قیامت ٹوٹی۔ کیا ہوا؟ ان کا خاندان جو تیونس سے قاہرہ آ رہا تھا، سمندر میں اسکندریہ کے قریب ان کا جہاز طوفان کی وجہ سے ڈوب گیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ 1384؟ سب۔ اوہ خدایا! جی، کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی اور 5 بیٹیاں اس حادثے میں جان سے گئیں۔ 5 بیٹیاں؟ یہ تو ناقابل تصور سانحہ ہے۔ بہت بڑا۔ اس نے ابن خلدون کی کمر توڑ دی۔ وہ قاضی کے عہدے سے دستبردار ہو گئے اور دوبارہ تدریس کی طرف لوٹ آئے۔ انہوں نے حج بھی کیا۔ 1387-88 کچھ عرصے بعد انہیں دوبارہ تدریسی اور انتظامی عہدے تو ملے، لیکن ان کی زندگی میں اب وہ پہلی سی بات نہیں رہی تھی۔ تو مصر کے آخری سال بھی کافی ہنگامہ خیز ہی رہے، مطلب قاضی بننا پھر ہٹ جانا۔ جی بالکل، 1389 میں حکمران برقوق کے خلاف ایک بغاوت ہوئی۔ ابن خلدون نے بقول ان کے دباؤ میں آ کر باغیوں کے حق میں ایک فتویٰ دے دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا۔ پھر انہیں دوبارہ قاضی بنایا گیا، پھر ہٹایا گیا، پھر بنایا گیا۔ یہ سلسلہ ان کی زندگی کے آخری سالوں تک چلتا رہا۔ اور پھر ان کی ملاقات ہوئی تاریخ کی ایک اور بڑی اور شاید متنازع شخصیت سے، تیمور لنگ سے۔ وہ کیسے؟ یہ 1401 کی بات ہے۔ مصر کے حکمران تھے فرج۔ انہوں نے تیمور کے خلاف شام کی مہم میں ابن خلدون کو بھی ساتھ لیا۔ دمشق کا محاصرہ ہوا۔ فرج تو کسی وجہ سے مصر واپس چلا گیا، اور شہر کے جو عمائدین تھے بشمول ابن خلدون، انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اور تیمور نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی؟ جی، تیمور نے ابن خلدون کے بارے میں سن رکھا تھا اور ان سے ملنا چاہتا تھا، تو انہیں رسیوں کے ذریعے شہر کی فصیل سے نیچے اتارا گیا۔ کمال ہے، رسیوں سے اتار کر فاتح عالم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس ملاقات میں کیا ہوا؟ کیا بات چیت ہوئی؟ ابن خلدون تقریباً 7 ہفتے تیمور کے کیمپ میں رہے۔ تیمور ان سے مغربی ممالک، خاص طور پر شمالی افریقہ کے حالات معلوم کرنا چاہتا تھا، شاید اپنی آئندہ مہمات کے لیے۔ ابن خلدون نے اسے تفصیل سے بتایا۔ ابن خلدون بھی اس ملاقات کی تاریخی اہمیت سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے نہ صرف بڑی حکمت سے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچائی، بلکہ تیمور جیسے شخصیت کا بہت قریب سے مشاہدہ بھی کیا۔ واپسی پر انہوں نے فاس کے حکمران کو خط لکھ کر تیمور کے خطرے سے آگاہ بھی کیا۔ تو زندگی کے آخری سالوں میں بھی وہ پوری طرح فعال رہے؟ ہاں، مصر واپس آ کر بھی قاضی کے عہدے پر تقرری اور برطرفی کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخری بار وہ مارچ 1406 میں قاضی بنے، اور اس کے صرف چند دن بعد ہی 17 مارچ 1406 کو تقریباً 74 سال کی عمر میں اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ اچانک؟ جی، انہیں قاہرہ کے باہر صوفی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ابن خلدون کی زندگی خود کسی تاریخی راول سے کم نہیں لگتی۔ اتنے اتار چڑھاؤ، سیاست، علم، ذاتی عالمیے۔ لیکن اگر ہم ان کے اصل ورثے کی بات کریں تو وہ کیا ہے؟ کیا ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کی فکر کی قدر کی؟ دیکھیں، ان کے زمانے کے کچھ علماء نے یقیناً ان کی اہمیت کو سمجھا، جیسے ان کے شاگرد تھے المقریزی اور ابن حجر، جنہوں نے ان سے متاثر ہو کر تاریخ نویسی کو آگے بڑھایا۔ اچھا۔ لیکن ان کی فکر کی جو اصل گہرائی تھی، جو انقلاب آفرینی تھی، اسے پوری طرح سمجھنے میں صدیاں لگیں۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں عثمانی ترک مورخین نے انہیں آپ کہیں دوبارہ دریافت کیا۔ عثمانی ترکوں نے؟ جی، انہوں نے ان کی سیاسی اور تاریخی بصیرت کی بہت قدر کی۔ پھر 19ویں صدی میں یورپی اسکالرز ان کے کام سے متعارف ہوئے، اور وہ تو حیران رہ گئے کہ سماجی علوم کے بہت سے جدید نظریات کم از کم اپنی ابتدائی شکل میں 14ویں صدی کے اس شمالی افریقی مسلم مفکر کے ہاں پہلے سے موجود تھے۔ تو یہ تھے ابن خلدون، ایک ایسی شخصیت جن کی جڑیں اسپین میں تھیں، جو شمالی افریقہ کی سیاست کے ہنگاموں میں پلے بڑھے، جنہوں نے گوشہ نشینی میں بیٹھ کر انسانی تاریخ اور معاشرت کے رازوں سے پردہ اٹھایا، اور جن کی زندگی کا آخری حصہ مصر کی علمی اور سیاسی دنیا میں
عزت اور المیوں کے ساتھ گزرا۔ جی بالکل، اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک نکتہ شاید غور طلب ہے۔ ابن خلدون نے عصبیت یعنی گروہی یکجہتی کو ریاستوں کے بننے اور بگڑنے کا مرکزی محرک قرار دیا۔ جی، کیا یہ ممکن ہے کہ شمالی افریقہ کی کسی ایک طاقت کے ساتھ ان کی اپنی ذاتی مضبوط اور غیر متزلزل عصبیت کی کمی، جو شاید ان کے ہسپانوی پس منظر اور مسلسل دربدری کا نتیجہ تھی، کیا یہی چیز تھی جس نے انہیں وہ غیر معمولی تجزیاتی غیر جانبداری عطا کی جو مقدمہ لکھنے کے لیے ضروری تھی؟ دلچسپ نقطہ ہے۔ اور کیا یہی عصبیت کی کمی ان کی اپنی سیاسی زندگی کے عدم استحکام اور بار بار وفاداریاں بدلنے کی مجبوری کا سبب بھی بنی؟ جی، یہ ایک سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ خوش آمدید، آج ہم ماضی کے دریچوں میں جھانکیں گے، لیکن ذرا ایک مختلف انداز سے۔ موضوع ہے 14ویں صدی کے ایک زبردست مفکر ابن خلدون اور ان کا تاریخ کو دیکھنے کا جو انقلابی نظریہ ہے نا، خاص طور پر ان کی شہر آفاق کتاب مقدمہ کے حوالے سے۔ آج کی گفتگو کا محور یہ ہوگا کہ تاریخ کو کیسے پرکھا جائے، کیسے سمجھا جائے اور کیسے لکھا جائے۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ مقدمہ کے تعارف سے لیا گیا ہے۔ یہ فرانس روزنتھال کا انگریزی ترجمہ ہے، اس پر مبنی ہے۔ اس حصے میں ابن خلدون نے تاریخ نویسی کے فن پر، اس کی اہمیت پر، اور جو زیادہ دلچسپ بات ہے وہ مورخین کی عام غلطیوں پر بڑی گہری نظر ڈالی ہے۔ اچھا، تو ہمارا مشن آج اس خزانے سے اہم موتی چننا ہے، یہ سمجھنا کہ ابن خلدون کی نظر میں ایک اچھا مورخ کیسا ہونا چاہیے، اور وہ کون سی عام، آپ کہہ لیں، بھول چوک ہیں جن سے بچنا لازمی ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، ابن خلدون تاریخ کو صرف پرانے قصے کہانیوں کا مجموعہ نہیں سمجھتے، وہ اس کی اہمیت کیسے بیان کرتے ہیں؟ دیکھیے، ان کے نزدیک تاریخ ایک بہت ہی کارآمد علم ہے اور اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ ہمیں پچھلی قوموں کے طور طریقے، ان کی کردار، انبیاء کی سیرت اور حکمرانوں کی سیاست، ان کی حکمت عملیوں سے روشناس کراتی ہے۔ اس کا عملی فائدہ یہ ہے کہ لوگ دین اور دنیا کے معاملات میں وہ ماضی کی مثالوں سے سیکھ کر بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن وہ یہ بھی فوراً واضح کر دیتے ہیں کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے نا؟ ایک اچھے مورخ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ صرف سنی سنائی باتیں لکھ دینا کافی نہیں، بالکل نہیں۔ مورخ کے پاس وسیع علم ہونا چاہیے، مختلف ذرائع تک رسائی ہو، گہری سوچ جسے وہ اسپیکولیٹو مائنڈ کہتے ہیں، یعنی قیاس اور تجزیہ کرنے کی صلاحیت، اور معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، اسے رواج کے اصولوں، سیاست کی بنیادی باتوں، تہذیب کے مزاج کا اور معاشرہ کیسے چلتا ہے ان سب کا پختہ علم ہونا چاہیے۔ یعنی صرف نقل کر دینا کافی نہیں، عقل کا استعمال لازمی ہے، یہ کہہ رہے ہیں وہ؟ قطعی طور پر ابن خلدون بڑی سختی سے خبردار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر مورخ صرف سنی سنائی باتوں پر بھروسہ کرے اور انہیں زمانے کے اصولوں، سیاسی حقائق، تہذیب کی فطرت اور سماجی قوانین کی کسوٹی پر نہ پرکھے اور ماضی کا موازنہ حال سے نہ کرے، تو وہ لازماً بھٹک جائے گا، سچائی سے دور ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے مورخین، مفسرین، حتیٰ کہ حدیث کے راوی بھی بغیر تحقیق اور اصولوں پر جانچے باتوں کو یوں ہی قبول کر کے غلطیاں کر بیٹھیں۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تاریخی معلومات کو محض نقل نہیں کرنا، بلکہ تنقیدی نظر سے پرکھنا ہے۔ یہ تو بڑا اہم اصول ہے۔ کیا وہ کچھ ٹھوس مثالیں بھی دیتے ہیں جہاں مورخین نے غلطیاں کی؟ مجھے یقیناً دی ہوں گی۔ ہاں، اور ان کی مثالیں بڑی دلچسپ ہیں۔ ایک عام غلطی وہ بتاتے ہیں اعداد و شمار میں مبالغہ آرائی، خاص طور پر فوج کی تعداد یا خزانوں کے ذکر میں۔ وہ المسعودی اور دوسرے مورخین کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب صحرا میں بنی اسرائیل کی فوج گنی تو لڑنے کے قابل مردوں، یعنی 20 سال یا اس سے زیادہ عمر کے، ان کی تعداد 6 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ 6 لاکھ فوجی؟ یہ تو بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ ابن خلدون اس پر کیسے تنقید کرتے ہیں؟ ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، بلکہ باقاعدہ عقلی اور زمینی دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ وہ کئی پہلوؤں سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا، جغرافیائی گنجائش۔ کیا مصر اور شام جیسے علاقے اتنی بڑی فوج کو سنبھال بھی سکتے ہیں؟ مطلب جگہ بھی تو ہونا۔ صحیح۔ دوسرا، فوجی حکمت عملی۔
اتنی بڑی فوج کا ایک ساتھ چلنا یا لڑنا عملی طور پر ناممکن ہے، وہ تو نظر کی حد سے بھی کئی گنا پھیل جائے گی۔ بالکل۔ تیسرا، وہ دوسری بڑی سلطنتوں سے موازنہ کرتے ہیں، جیسے فارس، ان کی فوجیں تو اس سے کہیں کم تھیں۔ چوتھا، ریاست کا حجم۔ اتنی بڑی فوج رکھنے والی ریاست کا علاقہ بھی بہت وسیع ہونا چاہیے، جبکہ بنی اسرائیل کی ریاست تو محدود تھی۔ اور پانچواں، اور یہ بہت اہم ہے، نسلوں کا فاصلہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان صرف چند نسلیں تھیں۔ اتنے کم وقت میں آبادی کا اتنا بڑھ جانا، وہ کہتے ہیں یہ ناقابل یقین لگتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا حوالہ دیتے ہیں، جو عروج کا زمانہ تھا، تب بھی فوج کی تعداد بہت کم بتائی جاتی ہے مستند روایات میں۔ واہ، یہ تو کمال کا تجزیہ ہے۔ یعنی وہ منطق، جغرافیہ، موازنہ اور آبادیات سب کو استعمال کر رہے ہیں ایک تاریخی دعوے کو پرکھنے کے لیے۔ بنیادی نقطہ یہ ہوا کہ تاریخ میں اعداد و شمار کو ہمیشہ زمینی حقیقت اور منطق کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ کیا اسی طرح کی منطق وہ دوسری ناقابل یقین کہانیوں پر بھی لاگو کرتے ہیں؟ بالکل۔ ایک اور مثال یمن کے تبا بادشاہوں کے قصے ہیں۔ مورخین نے لکھا کہ ان بادشاہوں نے، جو بہت پرانے زمانے میں تھے، افریقہ اور مغرب یعنی موجودہ موراکوش وغیرہ، وہاں تک حملے کیے۔ ایک بادشاہ افریقس بن قیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے بربروں کو شکست دی اور ان کی عجیب زبان سن کر انہیں بربر کا نام دیا۔ اچھا۔ جی۔ دوسرے بادشاہوں جیسے ذوالازہار اور یاسر، ان کے بارے میں بھی مغرب پر حملوں کی کہانیاں ہیں۔ اور ابن خلدون انہیں کیوں ناممکن سمجھتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ یہاں بھی وہ جغرافیائی اور سیاسی حقائق کو سامنے لاتے ہیں۔ دیکھیے، یمن سے مغرب تک پہنچنے کے لیے بیچ میں طاقتور قومیں آباد تھیں، مصری تھے، کانانی تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سے لڑے بغیر یا ان کے علاقوں پر قبضہ کیے بغیر اتنی بڑی فوج کیسے گزر سکتی تھی؟ یہ سوال ہے۔ ٹھیک۔ پھر اتنے لمبے سفر کے لیے رسد یعنی کھانے پینے کا انتظام کہاں سے ہوتا؟ ظاہر ہے راستے کی قوموں پر غلبہ پانا ضروری تھا اس کے لیے۔ بالکل۔ یاسر کے بارے میں جو ریت کے دریا کی کہانی ہے، جو ناقابل عبور تھا، ابن خلدون کہتے ہیں کہ مغرب میں ایسے کسی دریا کا وجود ہی نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح مشرق میں ایران اور ترکستان پر حملوں کی کہانیاں بھی ناقابل یقین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ راستے میں فارس اور بازنطینی سلطنتیں موجود تھیں۔ تو ابن خلدون کے نزدیک یہ سب من گھڑن قصے ہیں؟ جی، وہ انہیں بے بنیاد، جھوٹے قیاس پر مبنی اور قصہ گو لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کا مقصد صرف سنسنی پھیلانا تھا۔ یہ حقیقت سے کوسوں دور ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جغرافیائی اور سیاسی حقائق کو نظر انداز کر کے لکھی گئی تاریخ قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف تاریخی واقعات تک ہی محدود نہیں، ابن خلدون تو قرآن کی تفسیر میں بھی ایسی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ ارم ذات العماد والی آیت کا کیا معاملہ ہے؟ جی، سورۃ الفجر کی یہ آیت ہے۔ اس کی تفسیر میں عام طور پر مفسرین ارم کو ایک شہر کا نام سمجھتے ہیں اور عماد کو اونچے ستون۔ پھر وہ شداد بن عاد کی کہانی سناتے ہیں تو اس نے جنت کے مقابلے میں سونے، چاندی اور جواہرات کے ستونوں والا ایک عظیم الشان شہر ارم بنایا، جو پھر اللہ کے عذاب سے تباہ ہو گیا۔ ایک صحابی عبداللہ بن قلابہ، ان کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اتفاقاً یہ شہر دیکھ لیا تھا۔ لیکن ابن خلدون اس مشہور تشریح کو نہیں مانتے۔ وہ اسے یکسر رد کرتے ہیں۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ شہر عدن کے صحرا میں بتایا جاتا ہے، جو ہمیشہ سے آباد رہا ہے، مگر آج تک کسی کو اس افسانوی شہر کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اچھا۔ وہ ایک متبادل زیادہ منطقی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عماد سے مراد ستون نہیں بلکہ خیموں کی چوبیں ہو سکتی ہیں، جو قوم عاد کی طاقت اور ان کے خانہ بدوش طرز زندگی کی علامت ہو۔ یہ تو بالکل مختلف زاویہ ہے۔ وہ ایک اور قرات کا حوالہ بھی دیتے ہیں جس سے ارم کسی قبیلے کا نام لگتا ہے، شہر کا نہیں۔ ان کے خیال میں یہ ساری کہانی صرف لفظ عماد یعنی ستون اس کی لغوی وضاحت کے لیے گھڑ لی گئی ہے۔ یہاں سبق یہ ملتا ہے کہ مقدس متون کی تشریح میں بھی عقلی اور زمینی حقائق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک اور مشہور تاریخی واقعے کی طرف، ہارون الرشید اور برمکی خاندان کا زوال۔
عام طور پر تو یہی سنا ہے کہ ہارون کی بہن عباسہ اور جعفر برمکی کے درمیان کوئی خفیہ عشق اور شادی اس تباہی کا سبب بنی۔ ہاں، یہ رومانوی کہانی بہت مشہور ہے، لیکن ابن خلدون اسے بالکل مسترد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات عباسہ کے عالی نسب، وہ عباسی خلیفہ کی بیٹی تھیں، ہارون الرشید کی بہن تھیں۔ جی، ان کی سمجھی جانے والی دینداری اور اس زمانے کے عربی اور اسلامی معاشرتی اقدار کے سراسر خلاف ہے۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنے اونچے شاہی خاندان کی شہزادی ایک اجمی نسب وزیر، جن کا خاندان ماضی میں ان کے آبا و اجداد کا آپ کہہ لیں موکل یا ملازم رہا ہو، ان سے یوں خفیہ شادی کر لے؟ اور کیا ہارون الرشید جیسا خوددار خلیفہ اس کی اجازت دے سکتا تھا؟ وہ اسے ناممکن سمجھتے ہیں۔ تو اگر یہ کہانی درست نہیں تو پھر برمکیوں کے زوال کی اصل وجہ کیا تھی؟ یہ جاننے میں واقعی دلچسپی ہے۔ ابن خلدون کے مطابق اصل وجوہات خالصتاً سیاسی اور انتظامی تھیں۔ برمکیوں نے ریاست کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے، وہ شاہی خزانے پر قابض تھے، اپنی مرضی سے خرچ کرتے تھے، یہاں تک کہ خلیفہ کو بھی معمولی رقم کے لیے ان سے پوچھنا پڑتا تھا۔ انہوں نے تمام بڑے عہدوں پر اپنے خاندان کے افراد اور حامیوں کو بھر دیا تھا، جس سے عباسی خاندان کے دیگر افراد اور پرانے امراء میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ ان کا اثر و رسوخ، وہ کہتے ہیں، حد سے تجاوز کر گیا تھا۔ آخری کیل تابوت میں جعفر برمکی نے ٹھوکی جب انہوں نے خلیفے کے حکم کے بغیر ایک اہم قیدی یحییٰ بن عبداللہ القالبی انہیں رہا کر دیا۔ اچھا، یہ واقعہ تھا۔ جی، اس سب کے نتیجے میں دربار میں حسد اور سازشیں بڑھیں، اور خلیفہ کے دل میں جو پہلے سے شکوک تھے اور اپنی حاکمیت چھن جانے کا احساس تھا، وہ نفرت میں بدل گیا۔ تو گویا اصل وجہ رومانوی نہیں بلکہ طاقت کی کشمکش تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشہور کہانیوں کے پیچھے اکثر گہری سیاسی حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اچھا، ہارون الرشید کے بارے میں شراب نوشی کی کہانیاں بھی تو بہت عام ہیں۔ ابن خلدون ان کہانیوں کو بھی اتنی ہی سختی سے رد کرتے ہیں۔ وہ ہارون الرشید کی ذاتی دینداری، مشہور علماء و زاہدین جیسے فضیل بن ایاز، ان سے ان کے تعلقات کا ذکر کرتے ہیں۔ روزانہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنا، 1 سال حج اور 1 سال جہاد کرنے کی پابندی، ان سب کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ ہارون ممکنہ طور پر کھجور کی نبیذ پیتے ہوں گے، جسے اس دور کے عراقی فقہا جائز سمجھتے تھے۔ اچھا، لیکن خالص شراب پینا جو متفقہ طور پر حرام ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے کردار سے بالکل میل نہیں کھاتا۔ وہ ان کے پیشرو خلفاء جیسے المنصور اور المہدی، ان کی سادگی اور دینداری کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ابن خلدون ایک اور بہت اہم کمزوری کی نشاندہی کرتے ہیں جو مورخین میں پائی جاتی ہے، یعنی سیاسی مخالفین کے نسب یا خاندان پر کیچڑ اچھالنا۔ جی، یہ ایک عام حربہ رہا ہے تاریخ میں، اور ابن خلدون خاص طور پر 3 گروہوں کے نسب پر کیے جانے والے اعتراضات کو سیاسی تعصب پر مبنی قرار دے کر رد کرتے ہیں۔ فاطمی، جنہیں وہ عبیدی کہتے ہیں، ادریسی اور الموحد مہدی یعنی ابن تمرت۔ فاطمیوں کے علوی نسب پر جو شک کیا جاتا ہے، ابن خلدون اسے کمزور عباسی خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے گھڑی گئی کہانیاں قرار دیتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر ان کا نسب واقعی جعلی ہوتا تو ان کی خلافت تقریباً 350 سال کیسے قائم رہتی؟ یہ تو ہے۔ ان کے پیروکار ان کے لیے جانیں کیوں دیتے؟ ان کی طاقت عباسیوں اور اندروس کے امویوں کے لیے مسلسل خطرہ کیوں بنی رہتی؟ بغداد کے ممبروں سے ان کا خطبہ کیوں پڑھا جاتا؟ ان کے مطابق بغداد کے علماء کا فتویٰ بھی سیاسی دباؤ کا نتیجہ تھا۔ ادریسیوں کے معاملے میں خاص طور پر ادریس ثانی کے بارے میں جو گھنونی افواہ پھیلائی گئی کہ وہ اپنے والد کے وفادار خادم راشد کے بیٹے تھے، جی، ابن خلدون اسے سراسر جھوٹ اور عباسیوں اور ان کے اغلبی گورنروں کا پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صحرائی ماحول میں ایسی بات چھپ نہیں سکتی تھی۔ تمام بربر قبائل نے ادریس ثانی کی بیعت کی اور ان کے لیے لڑے۔ اگر شک ہوتا تو وہ ایسا کیوں کرتے؟ صحیح بات ہے۔ یہاں ہمیں عصبیت یعنی وہ جو گروہی یا قبائلی ایک جہتی ہوتی ہے، اس کا عنصر بھی نظر آتا ہے، جس نے ان کی حمایت کو مضبوط کیا۔ ابن خلدون ادریسی نسب کو مغرب یعنی شمالی افریقہ میں سب سے مستند مانتے ہیں۔ اسی طرح الموحد مہدی ابن تمرت، ان پر بھی جھوٹے نسب کا الزام لگایا گیا۔ ابن خلدون اس کی وجہ ان علماء اور فقہا کے حسد کو قرار دیتے ہیں جو مہدی کی علمی قابلیت اور سیاسی کامیابی سے جلتے تھے، اور پچھلے حکمرانوں
المرابطون کے حامی تھے۔ اچھا، یعنی حسد کی وجہ سے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ مہدی کی ذاتی زندگی، ان کا زہد و تقوی اور ان کے پیروکاروں کی قربانیاں، یہ سب ان کے خلوص کا ثبوت ہیں۔ ان کی کامیابی کی اصل وجہ بھی صرف نسب کا دعویٰ نہیں تھی، بلکہ مضبوط قبائلی اتحاد یعنی عصبیت تھی۔ بنیادی نکتہ یہ ہے کہ نسب پر حملے اکثر سیاسی مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، اور مورخ کو ان کے پیچھے چھپے محرکات کو سمجھنا چاہیے۔ یہ نکتہ کہ حالات بدل جاتے ہیں اور مورخ اکثر اس تبدیلی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ بھی ابن خلدون کے نزدیک بہت اہم ہے۔ ہاں، اسے تاریخ نویسی کی ایک چھپی ہوئی کھائی یا ایک عام غلط فہمی کہتے ہیں۔ ہڈن پٹ فال۔ دنیا اور قوموں کے حالات، رسم و رواج، ادارے سب وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ماضی کے حالات کو آج کے پیمانوں سے ناپنا یا آج کے حالات کو بغیر سوچے سمجھے ماضی پر لاگو کرنا، یہ سنگین غلطیوں کا باعث بنتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کی کچھ مثالیں دیں گے تاکہ واضح ہو جائے؟ وہ دو بہترین مثالیں دیتے ہیں۔ پہلی، الحجاج بن یوسف کے والد کا معلم ہونا یعنی استاد ہونا۔ آج کل معلمی ایک عام پیشہ ہے، لیکن ابتدائی اسلام میں قرآن اور دین سکھانا کوئی پیشہ نہیں تھا، بلکہ یہ معزز اور صاحب حیثیت قبائلی سرداروں جیسے حجاج کے والد، جو ثقیف قبیلے کے اشراف میں سے تھے، ان کے لیے ایک اعزاز اور ذمہ داری سمجھی جاتی تھی۔ اچھا۔ تو جب کوئی مورخ پڑھتا ہے کہ حجاج کا باپ معلم تھا، تو وہ آج کے دور کے مطابق سوچ کر غلط نتیجہ نکال سکتا ہے۔ دوسری مثال اندلس کے قاضیوں کی ہے۔ جب مورخین پڑھتے ہیں کہ مشہور حکمران ابن ابی عامر یا اشبیلیہ کے حاکم ابن عباد ان کے والد قاضی تھے، تو وہ آج کے دور کے قاضی کا تصور ذہن میں لاتے ہیں جو صرف عدالتی کام کرتا ہے۔ ابن خلدون وضاحت کرتے ہیں کہ نہیں، اموی دور اندلس میں قاضی کا عہدہ بہت طاقتور تھا، اور یہ اکثر مضبوط قبائلی حمایت یعنی عصبیت رکھنے والے افراد کو ملتا تھا۔ عصبیت؟ یہ کیا چیز ہے؟ عصبیت سے مراد ہے وہ گروہی یکجہتی، قبائلی طاقت یا سماجی بندھن جو کسی گروہ کو متحد اور مضبوط بناتا ہے۔ تو یہ قاضی صرف فیصلے نہیں کرتے تھے، بلکہ فوج کے ساتھ جنگوں میں جاتے تھے اور اہم سیاسی اور انتظامی ذمہ داریاں نبھاتے تھے، جس کے لیے یہ عصبیت بہت ضروری تھی۔ آج کے قاضی کا کردار اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو گویا اداروں اور عہدوں کے معنی بھی وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ایک اور مثال جو وہ دیتے ہیں وہ تاریخی تفصیلات کے اندراج سے متعلق ہے۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ پرانے مورخین مثلاً اموی اور عباسی دور کے وہ حکمرانوں کے نام، ان کے خاندان، بیوی بچوں، وزیروں، قاضیوں، حاجبوں، یہاں تک کہ ان کی مہر کے نقش تک کی تفصیلات لکھتے تھے۔ اتنی تفصیل؟ جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اکثر حکمران خاندان کے لیے لکھ رہے ہوتے تھے، جنہیں اپنے آبا و اجداد اور ان کے ملازمین کی تاریخ میں دلچسپی ہوتی تھی۔ لیکن بعد کے ادوار میں جب حکومتیں تیزی سے بدلنے لگیں اور تاریخ کا محور ریاستوں کے عروج و زوال اور طاقت کے کھیل پر مرکوز ہو گیا، تو کسی پرانے یا غیر اہم خاندان کی اتنی تفصیلات جیسے بیوی، بچے، مہر کا نقش، یہ سب درج کرنا غیر ضروری ہو گیا۔ ٹھیک۔ ہاں، اگر کوئی وزیر یا اقتدار خود بہت با اثر اور تاریخ ساز شخصیت ہو، جیسے حجاج تھے یا برہمکہ تھے یا ابن ابی عامر، تو اس کی تفصیلات اہم ہو سکتی ہیں۔ سبق یہ ہے کہ مورخ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سی تفصیل کس دور کے قاری کے لیے اہم ہے۔ ان تمام تنقیدوں اور مثالوں کے بعد ابن خلدون کے نزدیک تاریخ کا اصل مقصد کیا ہے اور اسے کیسے لکھا جانا چاہیے؟ دیکھیے، ان کے مطابق تاریخ صرف واقعات کی فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف علاقوں، نسلوں اور زمانوں کے جو عمومی حالات ہیں نا، جنرل کنڈیشنز آف ریجنز، ریسز اینڈ پیریڈز، ان کا گہرا تجزیہ ہے۔ مورخ کا کام صرف نقل کرنا نہیں، بلکہ تحقیق کرنا ہے۔ اسے سیاست کے اصولوں، کائنات اور انسانی معاشرے کی فطرت اور مختلف قوموں کے طرز زندگی، اخلاق، عقائد وغیرہ میں جو فرق ہے، اس کا گہرا شعور ہونا چاہیے۔ اسے ماضی اور حال کا موازنہ کرنا چاہیے، تبدیلیوں کی وجوہات سمجھنا چاہیے، اور ریاستوں اور تحریکوں کے بننے بگڑنے کے اسباب جاننا چاہیے۔ پھر جو بھی معلومات اسے ملے، اسے ان اصولوں اور حقائق کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔
जो बात म्यार पर पूरी उतरे वो काबिल कबूल, वरना रद्द कर दी जाए। क्या वो अपने जमाने के बदलते हुए हालात का भी जिक्र करते हैं? जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि उनके अपने ज़माने यानी 8वीं सदी हिजरी या 14वीं सदी ईसवी, उसमें मगरिब यानी शुमाली अफ्रीका, वहाँ के हालात पिछली सदियों के मुकाबले में बिल्कुल बदल चुके हैं। पहले अरबों की आमद ने पुराने बर्बर तवाज़ुन को बदला और फिर एक तबाहकुन ताउन, जिसे ब्लैक डेथ कहते हैं, उसने आबादियों और तहजीब को तहस-नहस कर दिया। ओह, ये तो बहुत बड़ा वाकया था। जी, वो महसूस करते हैं कि जिस तरह माजी में अल-मसूदी जैसे मौरखीन ने अपने दौर के हालात लिखे थे, अब इस नए बदले हुए ज़माने के हालात को भी इसी तज्ज़ियाती अंदाज में कलमबंद करने की ज़रूरत है। वो अपनी किताब मुक़द्दिमा और फिर अपनी तारीख में यही काम करने का इरादा ज़ाहिर करते हैं, ख़ास तौर पर मग़रिब के हवाले से। तो खुलासा ये हुआ कि इब्न खल्दून ने सदियों पहले तारीख को सिर्फ कस्सा गोई से निकाला और उसे एक बाकायदा तनकीदी और तज्जियाती इल्म बनाने की कोशिश की। वो मौरख से ये तवक्को रखते हैं कि वो सिर्फ रावी ना हो, बल्कि एक मुहक्किक हो, एक नक़ाद हो और एक साहिब बसीरत हो। बिल्कुल दुरुस्त। उनका सबसे बड़ा पैगाम यही है कि तारीखी रिवायात को आंखें बंद करके कबूल न किया जाए, बल्कि इन्हें अक़ल, मुशाहदे, समाजी कवानीन, जोग्राफियाई हक़ाइक़ और वक्त के साथ आने वाली तब्दीलियों की रोशनी में परखा जाए। मुबालगा आराई, अफसाना तराजी, सियासी जानिबदारी और वक्त के बदलते तकाज़ों को नज़रअंदाज करना, ये वो आप कह लें गढ़े हैं जिनसे मौरख को बचना चाहिए। और ये उसूल सिर्फ तारीख लिखने वालों के लिए ही नहीं है मेरे ख्याल में, बल्कि आज के दौर में जब हम सब मालूमात के एक समंदर में गोते खा रहे हैं, ये हर उस शख्स के लिए अहम है जो सच और झूठ, हकीकत और अफसाने में तमीज़ करना चाहता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने की बात ये पैदा होती है, जिन उसूलों की बुनियाद इब्न खल्दून ने 14वीं सदी में रखी थी, यानी तनकीदी जायज़ा, ज़राए की परख, तासुबात को पहचानना और हालात के बदलने का इदराक, क्या आज 21वीं सदी में फेक न्यूज़, सोशल मीडिया और मालूमात की इस भरमार के दौर में इनकी अहमियत और ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा नहीं बढ़ गई है? बहुत अहम सवाल है। क्या हम आज भी लाशौरी तौर पर उन्हीं गलतियों का शिकार तो नहीं हो रहे जिनसे इब्न खल्दून ने हमें सदियों पहले खबरदार किया था? आज हम तारीख के एक बहुत ही अहम मतन इब्न खल्दून के मुक़द्दमा के कुछ ख़ास हिस्सों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। ये वो किताब है जिसने समाजी उलूम और तारीख निवीसी पर बहुत गहरे असरात छोड़े हैं। जी बिल्कुल, एक बुनियादी मतन समझा जाता है। हमारे पास जो मतन है वो फ्रांस रोज़नथॉल का तर्जमा है। हमारा मकसद ये है कि इस अजीम काम के कुछ अहम नुकात, कुछ इंसाइट्स जो हैं उन्हें सामने लाएं। जी, ख़ास तौर पर यह समझना कि इब्न खल्दून इंसानी माशरे के बारे में, तहजीब, जोग्राफिया और इंसानी फितरत के बारे में क्या कहते हैं। बहुत वसीह मौज़ूआत हैं ये। तो आइए इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अच्छा, इब्न खल्दून की सबसे बुनियादी बात जो वो शुरू में ही कहते हैं जी, कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, जी हाँ, वो फितरतन समाजी है या सियासी भी कहते हैं। इज्तमाइयत यानी उमरान जो वो कहते हैं, जी, तहजीब, वो ज़रूरी है। बिल्कुल नागुज़ीर है। तो क्या ये कोई फ़लसफ़ियाना बात है या इसकी कोई ठोस वजह वो बताते हैं? नहीं, वो बहुत अमली वजह बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी वजह है इंसान की बका की ज़रूरत, यानी खुराक। खुराक? अच्छा, जी। एक अकेला इंसान अपनी सारी ग़िज़ाई ज़रूरतें खुद पूरी नहीं कर सकता। अब गंदम की मिसाल ले लें। ठीक। उसे उगाना, फिर काटना, फिर पीसना, आटा गूंदना, रोटी पकाना। ओहो, ये तो बहुत सारे काम हैं। जी हाँ, ये सब एक आदमी नहीं कर सकता। उसके लिए औजार चाहिए, अलग अलग महारतें चाहिए, यानी किसान, लोहार, बढ़ई, कम्हार। तो गोया मिलजुल कर ही काम चलेगा, बाहमी इन्हिसार। बिल्कुल। इसी ताउन से एक फर्द की जरूरत भी पूरी होती है और वो दूसरों की भी मदद करता है। अकेले की ताकत महदूद है, मिलकर काम करने से कहीं ज्यादा काम हो सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई खुराक की बात। क्या यही उसूल किसी और चीज पर भी लागू होता है? जी, यही दलील वो दिफा पर भी लागू करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान बहुत से जानवरों के मुकाबले में जिस्मानी तौर पर कमजोर है। ठीक, शेर, चीते वगैरह से तो कमजोरी है। हाँ, लेकिन अल्लाह ने उसे सोचने की सलाहियत दी है, फिक्र और हाथ दिए, जिससे वो औजार बना सके। बिल्कुल। नेज़े, तलवारें, ढालें, उनसे वो जानवरों से भी बचता है और दूसरे इंसानों के हमलों से भी। और जाहिर है ये हथियार बनाने के लिए भी लोग चाहिए। जी, उसके लिए भी इज्तिमाई कोशिश।
مختلف ہنر، لوہار، کاریگر، یہ سب ضروری ہیں، اکیلے ممکن نہیں۔ تو خوراک اور دفاع، ان دونوں بنیادی ضرورتوں کے لیے انسان کو دوسروں کے ساتھ رہنا ہی پڑتا ہے۔ جی ہاں، تو یہیں سے شاید پھر ریاست یا حکومت کا خیال آتا ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جب لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو ظاہر ہے ان میں آپس میں مسئلے بھی ہوتے ہیں، اختلافات، جھگڑے۔ انسانی فطرت ہے۔ ابن خلدون یہ مانتے ہیں کہ انسان میں صرف تعاون ہی نہیں بلکہ جارحیت بھی ہے، دوسروں پر حاوی ہونے کی خواہش بھی ہے۔ اچھا۔ تو اس آپسی ٹکراؤ کو، زیادتی کو روکنے کے لیے ایک بالاتار طاقت، ایک با اختیار قوت کی ضرورت پڑتی ہے، جو کنٹرول کر سکے۔ جی، جو امن قائم رکھے، انصاف کرے، اسی کو وہ ملک کہتے ہیں، یعنی شاہی اختیار، حکومت۔ یہ صرف انسانوں میں ہی ہوتا ہے؟ ان کے خیال میں ہاں، کیونکہ جانوروں میں اگر کوئی نظم ہے، جیسے شہد کی مکھیوں میں ملکہ ہوتی ہے یا چینٹیوں میں، تو وہ فطری جبلیت ہے، وہ سوچ سمجھ کر نہیں بناتے۔ یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ حکومت کی ضرورت باہر سے نہیں، انسان کے اندر سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ جی، لیکن ایک سوال ہے، کیا اس معاشرے اور حکومت کو چلانے کے لیے الہامی رہنمائی یعنی نبوت، کیا وہ لازمی ہے؟ کچھ فلسفر تو شاید یہی کہتے تھے۔ ہاں، لیکن ابن خلدون یہاں ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خالص منطق کی روح سے دیکھا جائے تو نبوت معاشرے کے قیام کے لیے لازمی شرط نہیں ہے۔ اچھا، تو معاشرہ کیسے چلے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ کسی طاقتور حکمران کے بنائے ہوئے قانونوں سے بھی چل سکتا ہے، یا پھر گروہی یکجہتی سے، جسے وہ عصبیت کہتے ہیں۔ عصبیت، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ایک مشترکہ مقصد یا خون کا رشتہ یا قبیلے کی بنیاد پر جو اتحاد اور طاقت بنتی ہے، اس کی بنیاد پر بھی نظم قائم ہو سکتا ہے۔ وہ مثالیں بھی دیتے ہیں۔ جی، وہ تاریخ سے مثالیں دیتے ہیں کہ دنیا کی کئی قومیں جیسے مجوسی ہیں یا پرانے یونانی، رومی، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، لیکن انہوں نے بڑی سلطنتیں اور تہذیبیں قائم کی۔ تو پھر نبوت کی ضرورت کیوں ہے ان کے نزدیک، اگر معاشرہ اس کے بغیر چل سکتا ہے؟ ان کے مطابق نبوت کی ضرورت عقلی دلیل سے زیادہ مذہبی قانون یعنی شریعت سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ الہی قوانین انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہیں۔ بہتر ہے مگر لازمی نہیں۔ معاشرے کے محض قیام کے لیے لازمی نہیں۔ ہاں، الہی رہنمائی اسے اخلاقی طور پر بہت بلند کر دیتی ہے، لیکن انارکی یعنی مکمل بدنظمی وہ ناممکن ہے۔ کوئی نہ کوئی نظام تو بنے گا۔ ریاست اور تہذیب نبوت کے بغیر بھی بن سکتی ہیں۔ اچھا، تو یہ بات سمجھ آئی کہ انسان کو معاشرے کی ضرورت ہے اور معاشرے کو حکومت کی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرے کہاں بنتے ہیں، یعنی جغرافیہ۔ ابن خلدون دنیا کے نقشے کو کیسے دیکھتے تھے؟ اور کیا اس کا کوئی اثر ہوتا ہے ان معاشروں پر؟ جی ہاں، ابن خلدون جغرافیہ اور ماحول کے اثرات کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بہت زیادہ۔ وہ اپنے زمانے کے جو بڑے جغرافیہ دان تھے، مسلمان بھی اور یونانی بھی، جیسے پطلیمیس، الادریسی، ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ زمین کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں زمین گول ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ پانی سے گھرا ہوا ہے۔ ایک تشبیہ دیتے ہیں کہ زمین گویا پانی پر تیرتا ہوا انگور ہے۔ پانی پر تیرتا انگور، یہ تو بڑی دلچسپ تشبیہ ہے۔ جی، اور وہ بتاتے ہیں کہ پانی زمین کی سطح کے ایک حصے سے ہٹ گیا ہے اور یہی وہ خشک حصہ ہے جہاں زندگی اور انسانی تہذیب، جسے وہ عمران کہتے ہیں، ممکن ہے۔ یہ آباد حصہ کہاں ہے زیادہ تر؟ زیادہ تر شمالی نصف کرے میں ہے، اور اس آباد دنیا کو وہ 7 اقلیموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ یونانی تصور تھا۔ اقلیمیں یعنی زونز؟ جی، فرضی پٹیاں ہیں جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں۔ خط استوا زمین کو شمال اور جنوب میں تقسیم کرتا ہے۔ اور ان اقلیموں کی کیا خاص بات ہے؟ کیا سب ایک جیسی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی ان کا اہم نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آبادی اور تہذیب کا اصل مرکز معتدل اقلیمیں ہیں، یعنی درمیانی علاقہ۔ کیوں؟ وجہ ہے آب و ہوا۔ ان کے مطابق جنوب میں یعنی خط استوا کے قریب جو پہلی اور دوسری اقلیم ہے، وہاں گرمی بہت شدید ہے۔ ٹھیک۔ اور شمال میں قطب کے قریب چھٹی اور 7ویں اقلیم میں سردی بہت شدید ہے۔ اور یہ دونوں جگہیں ٹھیک نہیں؟ جی، یہ دونوں انتہائیں زندگی اور تہذیب کے پھلنے پھولنے کے لیے ان کے خیال میں موزوں نہیں ہیں۔ تو پھر بہترین علاقے کون سے ہوئے؟ تیسری، چوتھی اور 5ویں اقلیم۔ یہ درمیانی پٹی ہے،
یہاں موسم معتدل رہتا ہے، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی، اسی لیے یہ علاقے سب سے زیادہ آباد ہیں اور یہیں بڑی تہذیبیں، علوم و فنون، زراعت یہ سب پروان چڑھتے ہیں۔ اچھا، وہ ابن رشد سے اختلاف بھی کرتے ہیں اس پر؟ جی، ابن رشد کا خیال تھا کہ شاید خط استوا کے جنوب میں بھی اتنی ہی آبادی ہونی چاہیے جتنی شمال میں ہے، لیکن ابن خلدون کہتے ہیں کہ نہیں، جنوب کا زیادہ تر حصہ سمندر ہے، اس لیے وہاں اتنی بڑی آبادی ممکن ہی نہیں۔ اور کیا وہ سمندروں اور دریاؤں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو اس آباد دنیا میں اہم ہیں؟ جی بالکل، تفصیل سے کرتے ہیں۔ وہ اہم سمندروں کا ذکر کرتے ہیں، بحرۂ روم، جسے بحرۂ شام یا روم بھی کہا، جو یورپ، افریقہ، ایشیا کو ملاتا ہے۔ جی، پھر بحر قلزم یعنی ریڈ سی، خلیج فارس، بحر ہند جسے وہ بحر چین یا حبش بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ چین اور افریقہ تک جاتا تھا۔ ہاں، اور ایک بحرۂ خزر یعنی کیسپین سی جو باقی سمندروں سے الگ ہے۔ اور دریا تو تہذیبوں کے لیے بہت اہم رہے ہیں۔ یقیناً، وہ 4 بڑے دریاؤں کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں۔ دریائے نیل، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کوہ قمر سے نکلتا ہے، یعنی افریقہ کے پہاڑوں سے؟ جی، وسطی افریقہ سے، پھر حبشہ، سوڈان، مصر سے گزرتا ہے، پھر دریائے فرات اور دجلہ جو آرمینیا سے نکل کر عراق کو سیراب کرتے ہیں۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب وہیں۔ ٹھیک۔ اور چوتھا دریائے جیہون یعنی آکسس یا آمو دریا جو بلخ کے علاقے سے نکل کر بحرائے ارال میں گرتا ہے۔ تو یہ تفصیلات دکھاتی ہیں کہ وہ جغرافیہ کو تہذیب سے کتنا جوڑتے تھے۔ جی بالکل۔ اچھا، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جغرافیہ، خاص طور پر آب و ہوا، تہذیب کے لیے اہم ہے، لیکن کیا وہ اس سے بھی آگے جاتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آب و ہوا انسانوں پر براہ راست اثر ڈالتی ہے، ان کی شکل و صورت پر، ان کے کردار پر؟ جی ہاں، یہ ان کے نظریات کا ایک بہت ہی آپ کہہ لیں مشہور اور دلچسپ حصہ ہے۔ وہ بہت واضح طور پہ کہتے ہیں کہ انسان کی رنگت سیدھی سیدھی آب و ہوا کی وجہ سے ہے۔ اچھا، کیسے؟ ان کے مطابق پہلی اور دوسری اقلیم یعنی بہت گرم جنوبی علاقے افریقہ وغیرہ، وہاں کے لوگوں کا کالا رنگ شدید گرمی کی وجہ سے ہے، سورج جلد کو جلا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح چھٹی اور ساتویں اقلیم یعنی بہت سرد شمالی علاقے، یورپ، سلاو قومیں، وہاں کے لوگوں کا سفید رنگ، نیلی آنکھیں، یہ شدید سردی کا نتیجہ ہیں۔ اس زمانے میں ایک اور خیال بھی تو تھا کہ کالا رنگ شاید حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حام پر کسی لعنت کی وجہ سے ہے۔ جی، تھا وہ نظریہ، لیکن ابن خلدون اسے سختی سے رد کرتے ہیں۔ وہ نہیں مانتے؟ بالکل نہیں، وہ کہتے ہیں یہ فضول بات ہے، رنگت کا تعلق صرف اور صرف ماحول سے ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر گرم ملکوں کے کالے لوگ نسل در نسل معتدل علاقوں میں رہیں تو ان کی اولادیں آہستہ آہستہ سفید ہو جائیں گی۔ اور اس کا الٹ بھی؟ جی، اور اگر گورے لوگ گرم علاقوں میں بس جائیں تو ان کی نسلوں کا رنگ کالا پڑ جائے گا۔ یہ خالصتاً ماحولیاتی اثر ہے۔ یہ تو ہوئی رنگت۔ کیا معتدل علاقوں کے لوگوں میں کوئی اور خاص بات بھی ہے جو درمیانی اقلیمیں ہیں؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نہ صرف رنگت میں بلکہ جسمانی ساخت میں بھی متناسب ہوتے ہیں، نہ زیادہ لمبے نہ چھوٹے، نہ زیادہ موٹے نہ دبلے۔ ٹھیک۔ لباس، یہاں تک کہ ان کے سیاسی نظام سب میں اعتدال پایا جاتا ہے۔ وہ کن علاقوں کو سب سے معتدل مانتے تھے؟ وہ خاص طور پر عراق اور شام کا ذکر کرتے ہیں، جو اس وقت اسلامی تہذیب کے مرکز تھے۔ وہ کہتے ہیں یہیں نبوتیں آئیں، یہیں بڑی تہذیبیں بنیں۔ اور جو غیر معتدل علاقے ہیں، شدید گرم یا شدید سرد، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں وہ بالکل الٹ بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان علاقوں کے لوگ ہر لحاظ سے اعتدال سے دور ہوتے ہیں۔ ان کے گھر کچے، خوراک بہت سادہ بلکہ غیر مہذب، جیسے جڑی بوٹیاں یا کچا گوشت، لباس پتوں یا کھالوں کا، اور عادات و اطوار جانوروں سے زیادہ قریب۔ وہ کہتے ہیں ان علاقوں میں نہ صرف تہذیب پسماندہ ہوتی ہے بلکہ وہاں مذہب کا علم، نبوت کا تصور یہ بھی کم ہوتا ہے، گویا وہ انسانیت کے اعلیٰ درجے پر نہیں ہوتے۔ یہ تو کافی سخت بات ہے۔ جی ہے۔ کیا وہ آب و ہوا کا اثر انسان کے مزاج پر، اس کی نفسیات پر بھی دیکھتے ہیں؟ بالکل، یہ بھی بڑا دلچسپ مشاہدہ ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ گرم علاقوں کے لوگ جیسے حبشی ہیں یا مصری،
وہ عموماً زیادہ خوش رہتے ہیں، زندہ دل ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، ناچ گانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ؟ وہ وجہ بتاتے ہیں کہ گرمی روح حیوانی کو پھیلا دیتی ہے۔ روح حیوانی یعنی جسم کی جو بنیادی توانائی یا حرارت ہے، جب وہ پھیلتی ہے تو جسم میں ہلکا پن اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ مصر کی مثال دیتے ہیں؟ جی، مصر کے لوگوں کی مثال دیتے ہیں کہ وہ کتنے بے فکرے، لاپرواہ سے لگتے ہیں، حال میں جیتے ہیں، کل کی فکر کم کرتے ہیں۔ اور سرد علاقوں کے لوگ؟ اس کے بالکل برعکس، سرد علاقوں کے لوگ وہ اپنے زمانے کے شہر فاس یعنی مراکش کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں کے لوگ زیادہ سنجیدہ، مغموم، ہر وقت سوچ میں ڈوبے ہوئے، مستقبل کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان میں خوشی کم ہوتی ہے؟ ہاں، جذبات کا اظہار کم ہوتا ہے۔ ابن خلدون کے مطابق یہ سارا کھیل ہوا کی گرمی اور سردی کا ہے جو انسان کی روح اور مزاج پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ماحولیاتی تعین ہوا، انوائرمنٹل ڈٹرمنزم جیسے کہتے ہیں۔ جی، کافی حد تک وہ اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہ تو ہوئی آب و ہوا۔ اب آتے ہیں خوراک پر۔ کیا خوراک کا بھی انسان پر اتنا ہی گہرا اثر ہوتا ہے؟ جی ہاں، ابن خلدون خوراک کو بھی صحت اور کردار دونوں کے لیے بہت اہم سمجھتے ہیں۔ ان کا مشاہدہ تھا کہ جو لوگ صحرا میں رہتے ہیں، بدو، جو کم کھاتے ہیں، سادہ غذا کھاتے ہیں، دودھ، کھجوریں، تھوڑا بہت گوشت، ہاں، ان کی خوراک سادہ ہوتی ہے۔ وہ لوگ جسمانی طور پر زیادہ مضبوط، زیادہ صحت مند، زیادہ پھرتیلے ہوتے ہیں اور ذہنی طور پر بھی زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ کن کے مقابلے میں؟ ان لوگوں کے مقابلے میں جو شہروں میں رہتے ہیں یا زرخیز علاقوں میں، جہاں ہر طرح کا اناج، پھل، سبزیاں، مسالے، لذیذ کھانے بہت آج سے ملتے ہیں۔ تو شہری لوگ زیادہ کمزور ہوتے ہیں؟ ان کے مطابق شہری لوگ زیادہ کھانے کی وجہ سے جسمانی طور پر بھاری، سست اور بیماریوں کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، اور ان کے ذہن بھی اتنے تیز نہیں رہتے، کند ہو جاتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ زیادہ اور طرح طرح کی خوراک جسم ہے غیر ضروری مادے، فاسد رطوبات پیدا کرتی ہے، اچھا، جس سے جسم بوجھل ہو جاتا ہے اور ذہن پر بھی غبار سا چھا جاتا ہے، جبکہ کم کھانا، سادہ غذا جسم کو صاف رکھتی ہے۔ اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے اور ذہن بھی روشن رہتا ہے۔ وہ کوئی مثال دیتے ہیں اس کی؟ جی، وہ جنگلی جانوروں کی مثال دیتے ہیں، جیسے ہرن ہے یا جنگلی گائے ہے۔ وہ پالتو جانوروں جیسے بکری یا گائے بھینس سے زیادہ طاقتور اور پھرتیلے ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں خوراک کم ملتی ہے۔ یہ تو دلچسپ موازنہ ہے۔ کیا اس کا اطلاق صرف جسمانی صحت پر ہے یا اخلاق پر بھی؟ وہ اسے اخلاقی اور روحانی پہلوؤں پر بھی لاگو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کم خوراک والے، سادہ زندگی والے لوگ جیسے صحرائی بدو ہیں یا پھر زاہد اور صوفی ہیں، وہ عموماً زیادہ دیندار ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اور شہری لوگ؟ اس کے مقابلے میں جو لوگ شہروں میں عیش و عشرت سے رہتے ہیں، پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، وہ دنیاوی لذتوں میں زیادہ پڑے رہتے ہیں، ان میں دینداری کم ہوتی ہے۔ وہ قحط کی بھی بات کرتے ہیں؟ جی، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قحط کے زمانے میں بھی جو لوگ کم کھانے کے عادی ہوتے ہیں وہ زیادہ عرصے تک زندہ رہ پاتے ہیں، ان کے مقابلے میں جو ہمیشہ پیٹ بھر کر کھانے کے عادی ہوں۔ تو گویا اصل چیز عادت ہے؟ بالکل، ابن خلدون عادت کے تصور پر بہت زور دیتے ہیں۔ جس طرح کی خوراک اور جتنی مقدار کی عادت پڑ جائے وہی انسان کے مزاج کے مطابق ہو جاتی ہے۔ تو کیا کم کھانا بہتر ہے؟ وہ یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ بھوک کی عادت ڈالنا یعنی کم کھانا جسمانی اور ذہنی دونوں صحتوں کے لیے اچھا ہے۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ خوراک کا اثر کردار پر بھی پڑتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ پینے والے عرب بدوؤں میں اونٹ جیسی صفات آ جاتی ہیں، صبر، برداشت، بوجھ اٹھانے کی صلاحیت۔ اچھا، تو ماحول اور خوراک ان کے اثرات تو بہت گہرے ہیں۔ ان سے ہٹ کر ابن خلدون ایک بالکل ہی مختلف اور شاید سب سے زیادہ پراسرار موضوع پر بھی بات کرتے ہیں۔ وہ ہے انسانی روح اور اس کی مافوق الفطرت صلاحیتیں، نبوت، خواب، کشف، یہ سب۔ اس بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے؟ جی، یہ مقدمہ کی چھٹی تمہیدی بحث ہے اور بہت اہم ہے۔ یہ انسانی روح کی حقیقت اور اس کے مختلف درجات سے متعلق ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کچھ خاص لوگوں کو چنا، یعنی انبیاء کو، جو اللہ اور بندوں کے بیچ میں ایک واسطہ بنے۔
یہ تو نبوت کا بنیادی تصور ہے۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء انسانیت کے اعلیٰ ترین نمونے ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ کیا نشانیاں بتاتے ہیں وہ کئی نشانیاں گنواتے ہیں، جیسے جب ان پر وحی آتی تھی تو ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ بظاہر لگتا تھا جیسے بے ہوش ہو گئے ہیں، لیکن اصل میں وہ عالم بالا سے جڑ جاتے تھے۔ ٹھیک۔ پھر ان کا گناہوں سے پاک ہونا، جسے عصمت کہتے ہیں، ان کا لوگوں کو نیکی اور دین کی طرف بلانا، اپنی قوم میں عزت والا ہونا، اچھے خاندان سے ہونا۔ اور معجزات؟ جی، اور سب سے اہم، معجزات کا ظاہر ہونا، یعنی ایسی حیرت انگیز باتیں جو عام انسان نہیں کر سکتے اور جو ان کی سچائی کی دلیل ہوتی ہیں۔ معجزات کے بارے میں کیا وہ کوئی خاص بات کہتے ہیں؟ کیونکہ اس پر تو مختلف رائے رہی ہے فلسفیوں اور علماء کی۔ جی، وہ بتاتے ہیں کہ اس پر اختلاف رہا ہے۔ متکلمین یعنی دینی علماء اسے صرف اللہ کا فعل مانتے ہیں جو نبی کے چیلنج کرنے پر ظاہر ہوتا ہے۔ تہدی جسے کہتے ہیں۔ جی، تحدری، جبکہ فلاسفہ کہتے تھے کہ یہ نبی کی اپنی روح کی غیر معمولی طاقت کا نتیجہ ہے۔ ابن خلدون کا اپنا کیا خیال ہے؟ وہ خود قرآن مجید کو سب سے بڑا معجزہ مانتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن دعویٰ بھی ہے، یعنی اللہ کا کلام ہونے کا، اور دلیل بھی ہے، اپنی مثال آپ ہونے کی وجہ سے۔ اچھا، وہ نبوت کی حقیقت کو کیسے سمجھتے ہیں؟ کیا یہ انسان کی ہی کوئی صلاحیت ہے؟ وہ کائنات میں ایک ترتیب دیکھتے ہیں، بے جان چیزوں سے پودے، پودوں سے جانور، جانوروں سے انسان، ایک طرح کا ارتقاء ہے۔ ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں انسان کی روح میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ حسی دنیا اور عقل کی دنیا سے بھی اوپر اٹھے اور فرشتوں کی روحانی دنیا سے رابطہ کر لے۔ نبوت اسی سفر کا سب سے اونچا مقام ہے۔ کیا سب انسانوں کی روح ایک جیسی ہے؟ نہیں، وہ روحوں کی قسمیں بتاتے ہیں۔ بنیادی طور پر 3۔ پہلی قسم عام لوگوں کی روح ہے، جو بس حواس اور وہم یا عقل تک ہی سوچتی ہے۔ عام عالم فاضل لوگ بھی اسی میں آتے ہیں۔ دوسری قسم؟ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ریاضت کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں اور روحانی طور پر چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں، جسے کشف کہتے ہیں، دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ یہ اولیاء اللہ، صوفیہ، عارفین کا درجہ ہے۔ اور تیسری؟ تیسری قسم انبیاء کی روح ہے، جو ایک لمحے کے لیے انسانی حدود سے نکل کر براہ راست فرشتوں کی دنیا سے علم اور کلام یعنی وحی حاصل کرتی ہے۔ یہ انسانی صلاحیت کی انتہا ہے۔ اور وہی کیسے آتی تھی؟ اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ وہ حدیث کا حوالہ دے کر 2 صورتیں بتاتے ہیں۔ ایک تو گھنٹے کی سی آواز آتی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری گزرتی تھی، جی۔ اور دوسری یہ کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر بات کرتا تھا۔ اچھا، نبوت کے علاوہ کیا وہ دوسری ملتی جلتی صلاحیتوں کی بھی بات کرتے ہیں، جیسے کہانت ہے، نجوم ہے؟ جی ہاں، وہ کہانت یعنی سوت سینگ کا بھی ذکر کرتے ہیں، مستقبل کی باتیں بتانا یا چھپی ہوئی چیزیں ظاہر کرنا۔ وہ مانتے ہیں کہ یہ بھی روح کی ایک خاصیت ہے، لیکن یہ نبوت سے بہت کمزور اور ناقص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کاہن جو ہوتا ہے وہ اکثر کسی بیرونی چیز کا سہارا لیتا ہے، ستارے دیکھتا ہے یا ہڈیاں یا پانی یا عجیب سی شاعری کرتا ہے، اس لیے اس کی باتوں میں سچ اور جھوٹ ملا ہوتا ہے۔ کیا اسلام کے بعد کہانت ختم ہو گئی؟ ابن خلدون کا خیال ہے کہ اگرچہ اسلام نے وحی کے بعد اس کی حوصلہ شکنی کی، لیکن شاید یہ صلاحیت مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی۔ اور خوابوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان میں بھی تو کچھ نظر آتا ہے۔ جی، خواب کو وہ روح کی ایک اہم سرگرمی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں اور ہمارے ظاہری حواس کام کرنا کم کر دیتے ہیں تو روح زیادہ آزاد ہو جاتی ہے۔ اور وہ عالم بالا سے کچھ دیکھتی ہے؟ جی، عالم بالا یا عالم مثال سے کچھ معلومات یا حقیقتیں حاصل کرتی ہے۔ کبھی تو وہ بالکل صاف ہوتی ہیں، سچے خواب، اور کبھی وہ اشاروں میں ہوتی ہیں جن کی تعبیر کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں اسے نبوت کا حصہ کہا گیا ہے۔ جی، نبوت کا 46واں حصہ، یا کچھ اور روایات میں کم و بیش۔ کیا وہ غیب جاننے کے کچھ اور طریقوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو اس زمانے میں رائج ہوں گے؟ ہاں، وہ کچھ اور طریقوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے شیشے میں یا پانی میں دیکھ کر کچھ بتانا، یا جانوروں کے اعضاء، خاص طور پر کلیجی، دیکھ کر فال لینا، یا پرندوں کو اڑا کر شگن لینا،
یا زمین پر لکیریں کھینچ کر یا کنکریاں پھینک کر قسمت بتانا۔ ان سب کے بارے میں کیا رائے ہے ان کی؟ وہ ان سب کو کہانت ہی کی مختلف اور اکثر کمزور شکلیں سمجھتے ہیں۔ ان سب میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی ایک چیز پر توجہ جما کر حواس کو معطل کیا جائے تاکہ روح کو کچھ سمجھنے کا موقع ملے۔ وہ مجنونوں کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ جی، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوتے، مجنون یا جو لوگ مرنے کے قریب ہوتے ہیں، انہیں بھی کبھی کبھی مستقبل کی یا غیب کی کوئی بات نظر آ جاتی ہے۔ اور صوفیہ کی ریاضتیں، ان سے جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں؟ جی، وہ صوفیہ کے طریقوں کا ذکر کرتے ہیں، جیسے کم کھانا، کم سونا، اللہ کا ذکر کرنا، دنیا سے الگ تھلگ رہنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے بھی کشف یعنی باطنی نظر کھل سکتی ہے اور کرامات یعنی حیرت انگیز باتیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ لیکن کیا یہی مقصد ہوتا ہے صوفیہ کا؟ نہیں، وہ واضح کرتے ہیں کہ صوفیہ کا اصل مقصد یہ طاقتیں حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ اصل مقصد تو اللہ کی پہچان اور اس کا قرب ہے۔ کرامات تو بس راستے میں ملنے والا انعام ہو سکتا ہے۔ وہ مجذوبوں کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ جی، وہ ایسے اولیاء کا بھی ذکر کرتے ہیں جو مجذوب ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت میں ایسے کھوئے ہوئے کہ ان کے ظاہری ہوش و حواس ٹھیک کام نہیں کرتے، عقلی طور پر کمزور لگتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ابن خلدون کے مقدمات سے چند بہت ہی بنیادی اور سوچنے پہ مجبور کرنے والے نکات کا ایک جائزہ۔ انسانی معاشرے کی ضرورت سے لے کر جغرافیہ اور آب و ہوا کے گہرے اثرات، پھر خوراک کا کردار، اور آخر میں انسانی روح کی یہ پر اسرار صلاحیتیں اور اس کے درجے۔ واقعی ابن خلدون نے صدیوں پہلے جن چیزوں پر غور کیا وہ آج بھی بہت متعلقہ لگتی ہیں۔ بلا شبہ ان کے تجزیے میں جو وسعت اور گہرائی ہے وہ واقعی متاثر کرتی ہے، خاص طور پر یہ دیکھنا کہ کس طرح بیرونی چیزیں جیسے ماحول ہے، خوراک ہے، وہ ہماری نفسیات پر، ہماری پوری تہذیب پر، یہاں تک کہ ہماری روحانی صلاحیتوں پر بھی اثر ڈال سکتی ہیں۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کتنا پیچیدہ ہے۔ بالکل، اور ان کے کئی نظریات جیسے ماحول کے اثرات ہیں یا عصبیت کا نظریہ ہے، وہ تو آج بھی سماجی علوم میں بہت اہم سمجھے جاتے ہیں اور ان پر بحث ہوتی ہے۔ بالکل، اور ایک آخری خیال شاید چھوڑا جا سکتا ہے سوچنے کے لیے، اگر ابن خلدون کی بات مانیں کہ انسانی روح کے ادراک کے مختلف درجے ہیں، حسی ہے، عقلی ہے، پھر روحانی یا کشفی ہے، تو آج کی جو ہماری دنیا ہے، جو ٹیکنالوجی سے بھری ہے، معلومات کا سیلاب ہے، ہر طرف حسی چیزیں ہیں جو ہماری توجہ کھینچتی ہیں۔ جی، سینسری اوور لوڈ جسے کہتے ہیں۔ ہاں، تو کیا اس ماحول میں ہم اپنی اندرونی، اپنی روحانی صلاحیتوں کو پہچاننے اور انہیں بہتر بنانے کی طرف کوئی توجہ دے رہے ہیں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف یہ باہر کی دنیا، حسی دنیا، اسی کی چکا چوند میں زیادہ کھوتے جا رہے ہیں؟ اور اپنی گہری صلاحیتوں سے غافل ہیں۔ جی بالکل، کیا ہم ان سے بے خبر ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ اسی سوال کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اٹھاتی ہے۔ تو جن میں یہ عصبیت نہیں ہوتی وہ صحرا میں نہیں رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے، کمزور پڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ نسب ناموں پر اتنا زور دیتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کون اپنا ہے، کس پر بھروسہ کرنا ہے۔ لیکن صرف نام کا نسب کافی نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر عملی تعلق نہیں، ایک دوسرے کے کام نہیں آتے تو وہ نسب بیکار ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے خالص نسب صحرائی عربوں میں ملتا ہے؟ جی، ان کی دلیل یہ ہے کہ ان کی زندگی اتنی مشکل اور الگ تھلگ ہے نا، خاص طور پہ اونٹوں پر انحصار، ہاں۔ کہ دوسری قومیں ان میں آ کر گھلتی ملتی نہیں ہیں، اور نہ یہ خود اپنی زندگی چھوڑ کر کہیں جاتے ہیں، تو باہر کی ملاوٹ کم ہوتی ہے۔ جیسے قریش، کنانا وغیرہ۔ جی، جبکہ وہ عرب جو زرخیز علاقوں میں رہے، جیسے یمن، شام، عراق کے پاس، وہ دوسری قوموں میں مکس ہو گئے؟ ہاں، ان کی نسب گڑمڑ ہو گئے۔ حضرت عمر کا وہ قول بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اپنے نسب یاد رکھو، اپنی پہچان، اپنی عصبیت قائم رکھو۔ صحیح، اور قیادت بھی پھر اسی عصبیت سے جڑی ہے کہ لیڈر بھی اپنے ہی گروہ کا ہونا چاہیے؟ بالکل، ان کا بڑا واضح موقف ہے اس پر۔ قیادت کے لیے طاقت چاہیے، بڑھتری چاہیے، اور بڑھتری آتی عصبیت سے۔ جو بندہ آپ کے اصل گروہ کا ہے، جس کی جڑیں آپ میں ہیں، لوگ فطری طور پر اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے لیے لڑتے ہیں۔ باہر سے آیا ہوا یا صرف نام کا رشتہ دار وہ بات پیدا نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا، اسے وہ قدرتی حمایت نہیں ملتی۔
اسی لیے وہ کئی بربر حکمران خاندان جو خود کو عرب کہتے تھے ان کے دعووں پر شک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اصل طاقت ان کی اپنی بربر عصبیت تھی، نہ کہ یہ عرب نسب کا دعویٰ۔ اچھا، اب آتے ہیں بیت پر، یعنی خاندانی شرافت، عزت، یہ کیا ہے؟ بیت مطلب کسی خاندان کی سماجی حیثیت، وقار۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ اصلی عزت دو چیزوں سے بنتی ہے، ایک تو اس خاندان کے بڑوں کی اپنی خوبیاں، بہادری، سخاوت، انصاف وغیرہ، اور دوسری اس خاندان کی مضبوط عصبیت جو اسے عملی طاقت دیتی ہے۔ اور شہروں میں جہاں عصبیت کمزور ہو جاتی ہے؟ وہاں پھر یہ بیت اکثر صرف نام کی رہ جاتی ہے، ماضی کی یادگار، حقیقی طاقت نہیں ہوتی اس میں۔ اسی لیے وہ فلسفی ابن رشد کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ بس شہر میں پرانا باشندہ ہونا ہی شرافت ہے۔ ابن خلدون کہتے نہیں، اصل چیز عصبیت ہے۔ اور غلاموں یا مولا لوگوں کی عزت؟ ان کی عزت بھی ان کے آقا یا سرپرست قبیلے کی عصبیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ جس طاقتور گروہ سے جڑ جاتے ہیں اسی کی طاقت سے ان کو حصہ ملتا ہے، جیسے عباسیوں کے ترک غلام یا برمکی وزیر۔ ٹھیک ہے، اور یہیں وہ اپنا مشہور 4 نسلوں والا نظریہ پیش کرتے ہیں یہ تو کمال کا مشاہدہ ہے ان کا۔ کہ خاندانی عزت صرف 4 نسلوں تک چلتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلی نسل یعنی بانی، وہ خود محنت کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، عزت بناتا ہے، اسے قدر ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ دوسری نسل بیٹا، وہ باپ کو دیکھتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، لیکن خود وہ تکلیف نہیں اٹھائی ہوتی، علم سنا سنایا زیادہ ہوتا ہے، تجربہ کم، تو وہ باپ والی بات نہیں رہتی۔ تیسری نسل اب صرف تقلید رہ جاتی ہے، لکیر کے فقیر، پرکھوں کی باتیں دہراتے ہیں، لیکن وہ خوبیاں، وہ جوہر جن سے عزت بنی تھی، وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور چوتھی نسل سمجھتی ہے کہ یہ عزت تو بس ہمارے خون میں ہے، نسب کی وجہ سے ہے، محنت کی کیا ضرورت؟ ان میں غرور آ جاتا ہے، وہ اپنے قبیلے، اپنے لوگوں سے برا سلوک کرتے ہیں۔ تو پھر نتیجہ لوگ ان سے متنفر ہو جاتے ہیں، خاندان کی عزت ختم، قیادت کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے۔ اور یہ صرف بادشاہوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہر جگہ ہوتا ہے، بادشاہ ہوں، قبیلے کے سردار ہوں، شہر کے امیر خاندان ہوں، سب اسی چکر سے گزرتے ہیں۔ وہ قرآن سے حضرت یوسف علیہ السلام کے نسب، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام 4 پشتیں، اور تورات کے حوالے سے بھی اس کی تائید لاتے ہیں۔ واقعی گہرا مشاہدہ ہے۔ اچھا، اب ایک اور نکتہ، وحشی اقوام زیادہ کامیاب ہوتی ہیں غلبہ پانے میں، یہاں وحشی سے کیا مراد ہے؟ وحشی سے ان کی مراد زیادہ تر وہی بدوی، صحرائی، جنگجو قسم کی قومیں ہیں جو شہری نہیں ہیں۔ ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ لوگ سخت جان ہیں، بہادر ہیں، لڑنے مرنے کو تیار رہتے ہیں، اس لیے ان میں دوسروں پر قبضہ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ جو قومیں شہری بن کر آرام پسند ہو جاتی ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اور ان کی سلطنتیں بھی زیادہ پھیلتی ہیں؟ ہاں، کیونکہ ان کا کوئی ایک پکا ٹھکانہ نہیں ہوتا نا، وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، نئے علاقے فتح کرتے جاتے ہیں، کسی ایک جگہ سے جذباتی لگاؤ کم ہوتا ہے، جیسے پرانے عرب یا مرابطین۔ تو عصبیت کا آخری مقصد پھر ملک یعنی حکومت حاصل کرنا ہوا؟ جی ہاں، ان کے نزدیک یہ فطری عمل ہے۔ عصبیت سے تحفظ ملتا ہے، پھر غلبہ ملتا ہے، اور آخر میں حکومت۔ ایک قبیلے میں بھی کئی عصبیتیں ہوتی ہیں، پھر ایک سب سے طاقتور عصبیت باقیوں کو دبا کر لیڈر بنتی ہے، اور پھر وہ پورے قبیلے کو لے کر دوسری قوموں پر حکومت قائم کرتی ہے۔ لیکن یہ راستہ آسان نہیں ہوتا ہوگا، رکاوٹیں بھی ہوں گی؟ بہت سی۔ وہ 2 بڑی رکاوٹوں کا خاص ذکر کرتی ہے۔ پہلی اور سب سے خطرناک، عیش و عشرت میں پڑ جانا۔ اچھا۔ یہ چیز بدوی پن کی سختی، بہادری اور سب سے بڑھ کر عصبیت کو ختم کر دیتی ہے۔ نسلیں آرام طلب ہو جاتی ہیں، اجتماعی جذبہ مر جاتا ہے۔ اور دوسری رکاوٹ؟ دوسری رکاوٹ ہے کسی باہر کی طاقت کے آگے جھک جانا، اس کی غلامی یا اطاعت قبول کر لینا، ٹیکس دینا۔ یہ چیز قوم کی نفسیات کو مار دیتی ہے، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، عصبیت ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی مثال دیتے ہیں کہ مصر کی غلامی نے ان کی ہمت کیسے توڑ دی تھی۔ تو پھر حکمرانی کی اہلیت کیسے آتی ہے؟ کیا نشانیاں ہیں؟
وہ کہتے ہیں جب کوئی گروہ اقتدار کے قابل ہوتا ہے نا تو اس میں اچھی صفات پیدا ہونے لگتی ہیں، مثلاً سخاوت، معاف کرنا، کمزوروں کا خیال، انصاف، علم اور دین کی قدر، وعدہ پورا کرنا۔ یہ چیزیں انہیں لوگوں میں مقبول بناتی ہیں اور ان کی حکومت کو مضبوط کرتی ہیں۔ وہ اسے خدا کی طرف سے بھی اشارہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ قوم عزت پانے والی ہے، اور زوال کے وقت اس کی الٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب وہ عربوں کے بارے میں کچھ سخت باتیں بھی کرتے ہیں جو آج کل متنازرہ سمجھی جا سکتی ہیں۔ جی کرتی ہیں۔ جیسے یہ کہ وہ صرف میدانی علاقوں پر قبضہ کرتے ہیں، پہاڑوں سے ڈرتے ہیں۔ جی وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ ان بدوی عربوں کا مقصد آسان مال غنیمت ہوتا ہے تو وہ پہاڑوں کی مشکل اور مزاحمت سے بچتے ہیں، کھلے میدانوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ان کی وحشی فطرت کا حصہ ہے۔ اور اس سے بھی سخت بات کہ عرب جس علاقے پر قابض ہوتے ہیں وہ تباہ ہو جاتا ہے، کیا واقعی؟ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں اور اس کی وجوہات بھی بتاتے ہیں۔ ہمیں یہ ان کے زمانے کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی وحشی فطرت انہیں بنانے سے زیادہ بگاڑنے پر مائل کرتی ہے۔ لوٹ مار ان کی عادت ہوتی ہے، محنت اور ہنر کی قدر نہیں کرتے، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اور مثالیں بھی دیتے ہیں؟ جی، یمن، عراق، شام اور خاص طور پر شمالی افریقہ میں بنو ہلال کے آنے سے جو ہوا اس کی مثالیں دیتی ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اسے ہم ابن خلدون کا مشاہدہ سمجھیں، شاید ان کے وقت کے حالات کا، نہ کہ تمام عربوں پر ایک فیصلہ۔ ٹھیک ہے، یہ نکات اہم ہیں اور سوچنے والے ہیں۔ اچھا، اب آخر میں دو بہت دلچسپ نفسیاتی باتیں ہیں۔ پہلی، ہاری ہوئی قوم جیتنے والے کی نقل کیوں کرتی ہے؟ ہاں، یہ کمال کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہار جاتا ہے نا، وہ جیتنے والے کو ہمیشہ کامل سمجھنے لگتا ہے۔ اچھا۔ وہ سوچتا ہے کہ میں اس لیے نہیں ہارا کہ نہ کمزور تھا، بلکہ اس لیے کہ جیتنے والا ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ اس کے طور طریقے، اس کا لباس، سب کچھ اعلیٰ ہے۔ تو پھر وہ لاشعوری طور پر اس کی نقل کرنے لگتا ہے، شاید اس امید میں کہ میں بھی ویسا ہی بن جاؤں۔ واہ، گہری نفسیات ہے۔ جی، عوام ہمیشہ حکمرانوں کے طریقے اپناتے ہیں۔ اور دوسری بات جو کافی پریشان کن ہے کیا؟ کہ شکست خوردہ قومیں جلد ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ ان کا مشاہدہ ہے کہ جب کوئی قوم اپنی آزادی، اپنی حکومت کھو دیتی ہے تو اس پر ایک مایوسی چھا جاتی ہے، بے حسی، پست ہمتی۔ زندگی کی امنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر آبادی کم ہونے لگتی ہے، معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اور آخرکار وہ قوم یا تو ختم ہو جاتی ہے یا دوسری قوموں میں گھل مل کر اپنی پہچان کھو دیتی ہے۔ وہ فارس کی مثال دیتے ہیں شاید۔ جی، فارس کی مثال دیتی ہیں کہ اتنی بڑی تہذیب عربوں کے شکست کے بعد کیسے کمزور پڑ گئی۔ وہ اسے ایک طرح کا قدرت کا قانون سمجھتی ہیں کہ محکومی موت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ تھا ابن خلدون کے نظریات کا ایک وسیع کینوس، صحرا سے شہر، عصبیت کی طاقت، خاندانوں اور حکومتوں کا بننا بگڑنا، قوموں کی نفسیات، کتنا کچھ سوچا انہوں نے۔ بلا شبہ، اور آج بھی ان کے سوال اہم ہیں۔ معاشروں کو کیا چیز جوڑتی ہے؟ طاقت کیسے آتی ہے، کیسے جاتی ہے؟ تاریخ کیسے چلتی ہے؟ ہم ان کے جوابات سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی مثالوں کو محدود کہہ سکتے ہیں، لیکن جو سوالات انہوں نے اٹھائے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ بالکل، اور جاتے جاتے ہم بھی ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں۔ ابن خلدون کے لیے عصبیت معاشرے کا انجن تھی۔ آج کی دنیا میں جو اتنی گلوبل ہے، انفرادی ہے، ڈیجیٹل ہے، وہ کون سی عصبیتیں ہیں یا ہو سکتی ہیں جو معاشروں کو جوڑ سکتی ہیں، انہیں بڑے مقاصد کے لیے اکٹھا کر سکتی ہیں؟ کیا قوم پرستی، کوئی نظریہ، یا کچھ اور؟ کیا کوئی چیز اس پرانی قبائلی عصبیت کی جگہ لے سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اگلی بار پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دے۔